وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات دنوں میں مقرر کی گئی، معدودات گنتی کے، اور اللہ کو یاد کرو مقرر کیے ہوئے دنوں میں۔ اب یہاں پر جو سیاق و سباق چل رہا تھا ہمارا، یہاں پر ایام الحج میں ذوالحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں، یہ وہ تاریخیں ہیں جن میں یوم النحر کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں ہے، پھر کوئی جلدی کرے، فمن تعجل پھر کوئی جلدی کرے، فی یومین 2 دن میں، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر اور جو کوئی ٹھہر جائے، فلا اثم علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى اس لیے کہ اللہ سے جو ڈرے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، انکم یقیناً تم، الیہ اس کے پاس، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ارباب علم و بصیرت، اللہ کو مقصوم آپ کا تقوی ہے۔ تقوی کے علاوہ آپ کے عبادات، آپ کی ریاضت، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، اس کا خالص اور خالص اللہ کی رضا اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت مقصود ہے۔ اب اس میں ایام حج میں، اب جب آپ ذوالحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ میں آپ قیام کرتے ہیں، اور یوم النحر کے بعد اب مینا میں قیام کے دوران آپ نے 2 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا، تیسرے دن آپ کی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہو گئی، آپ اکتاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئے، یا عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، تو آپ چلے گئے، تو بہتر ہے کہ آپ نے 2 دن قیام کیا، آپ چلے گئے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے 3 دن مسلسل قیام کیا اور اس کے بعد مقصود کیا ہے؟ لمن اتقى، تقوی مقصود ہے، تب بھی آپ پر کوئی دم، آپ پر کوئی کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مین چیز جو مین کرائیٹیریا کیا، وہ کیا ہے؟ لمن اتقى، اصل ہے اللہ کے ہاں قبولیت ہے، یہ لازم چیز ہے، اور دوسری چیز وہ ہے تقوی ہے، لازم اور ملزوم اللہ کی رضا، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اٹ از اے مین تھنگ۔ واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو، اگین مقصود بھی تقوی، اور آگے ایڈوائز کیا کیا جا رہا ہے، سجیسٹ کیا کیا جا رہا ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جانتے ہو، دیٹ از ان یور نالج، انکم الیہ تحشرون کہ تم سب کو جمع کر کے اللہ کی طرف لایا جائے گا، اللہ کی طرف ہاں کر لے کر جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی، مَن يُعْجِبُكَ جو تم کو اچھی لگتی ہے، قَوْلُهُ اس کی بات، فی الحیات الدنیا زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اپنے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ارباب علم و بصیرت، یہ منافقین کے ایک خاص گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کے اس گروہ میں جو یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ زبانی طور پر، زبانی جمع کلام، زبانی طور پر باتوں کے لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انشور کراتے تھے، چرب زبان تھے، چاپلوس تھے آپ کی خوشامد کے، کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ زبانی کلامی، آسمانی باتیں کرنا، زبانی کلامی آپ کے فداکار تھے، اور زبانی کلامی ان کے یعنی عمل سے وہ آ رہے تھے، پریکٹیکلی وہ اس چیز سے آ رہی تھے۔ اب یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں جو کوئی، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر آپ کو سن کر بہت اچھی لگ جائے، لیکن ان ایکچول اس کے دل میں اور حقیقت میں اور پریکٹیکلی وہ اس چیز سے آ رہی ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے اپنی بات کو انشور کرنے کے لیے، اپنی بات کی حقیقت کو منوانے کے لیے وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، کہ قسمیں بھی کھاتا ہے۔ تو اس منافقت میں
وہ اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور اللہ کو گواہ بناتا ہے عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس بات پر جو اس کے اپنے دل میں ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور یہی وہ واقعی دین کا بھی اپنا بھی اور اسباب کے لحاظ سے بھی وہ سخت ترین اور شدید ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى جب وہ پیٹ پھیر جاتا ہے سعی کوشش میں رہتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد کہ فساد پھیلائے فیہا اس میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کہ لوگوں کی کھیتیوں اور نسلوں کو اجاڑے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ فساد کو، اللہ فتنے کو، اللہ برائی کو پسند نہیں فرماتے۔ جب اب یہ یہاں پر مخصوص ایک منافق کی طرف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کے لیے حاضر ہوا، اور جب وہ جانے لگا تو دوڑ کر واپس جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس نے زمین میں فساد مچاتا ہوا گیا، لوگوں کی جاتے ہوئے فصلوں کو آگ لگاتا ہوا گیا، مال دولت اسباب وہ ان کو رونتا ہوا چلا گیا کہ اور کچھ نہیں، زبانی طور پر تو میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اب جاتے ہوئے اور کچھ نہیں کر سکتا تو میں مسلمانوں کا نقصان کرتے ہوئے جاؤں، چلو کچھ جانی نقصان ہو جائے گا، کہیں مالی نقصان ہو جائے گا، پھر یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، کوئی کہے گا کہ یہ تم نے کیا، اس نے کہا تم نے کیا، یہ مزید معاملات کو بگاڑنے کی طرف اس نے لے کر گیا۔ اور اس کی بظاہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ انشور کرے، لوگوں کو یہ باور کرائے کہ بھائی میں تمہارے لیے تو خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے اچھائی کا معاملہ کر رہا ہوں، لیکن بیونڈ دا وے کیا ہوتا ہے، میں یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو ألد الخصام، ایک چیز وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، سراسر شر ہی شر ہے، اس کے قول فعل اور اس کے عمل اور اس کے پریکٹیکل میں بھی کیا ہے، شر ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ اس دوغلی روش کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اللہ اس منافقت کو پسند نہیں فرماتے۔ فساد کسی بھی معاملات میں جو پیچیدگی پیدا ہو جائے اس چیز کو فساد کہا جاتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب کوئی پیچیدگی آ جائے اور آپ اس کے سلجھاؤ کی طرف نہ جا پا رہے ہوں، آپ آسانی سے اس کے سلوشن کی طرف نہ جا پا رہے ہوں، یہ بنیادی طور پر فساد کہلاتا ہے۔ اور اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ آسانی کو پسند کرتا ہے، اللہ خیر کو پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق اللہ أخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈر تو وقار کا خیال کر، تو اس پر اللہ پر بھی گناہ جما دیتا ہے، بس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ فحسبہ بس اس شخص کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم، ولبئس اور بے شک وہ بہت برا ہے، مہاد ٹھکانہ۔ ارباب علم و بصیرت جب اس انسان کو، ایسے انسان کو آپ اللہ کا خوف ڈراؤ، آپ اللہ کا خوف دلاؤ، آپ اس کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، جب آپ اس کو کہو کہ بھائی تم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہو، باتیں تو بہت خوبصورت کرتے ہو، لیکن تمہارا جو کردار ہے وہ بہت ڈراؤنا ہے، تو تم اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس پر، اللہ کی ذات پر بھی آپ جھوٹ بول دیتے ہو۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان، جیسے آج کل کے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے گناہ ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ میں ایک مثال کی، ایک انسان ایک ایسے شخص کی مثال دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے درگزر کر دیں، غلطی ہوئی ہے اس سے، لیکن اس نے اس کو ایڈمٹ کی ہے، غلطی ہونے کے بعد اس کو تسلیم کر لینا اور اس پہ معافی مانگ لینا، یہی تو توبہ ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو یہ کہتے ہیں غلطی بھی اس سے ہو چکی ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر ڈٹھائی سے ڈٹ گیا اور کہا کہ ہاں جی ہو گئی ہے، اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ اپنی اس غلطی پر قائم ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے اور اس کو صحیح منوانے کے لیے اس کے اوپر وہ اڑ گئے، ڈٹھائی پہ آ گئے۔ اب یہ جو شخص ہے
یہ اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا، اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت اور اپنی جھوٹی تسکین کے لیے مزید اس پر ڈٹرمنٹ ہو کر اپنے اس غلطی کو اون کرنے کی بجائے، اس پر ریفیوز کرنے کی بجائے، اس پر سوری کرنے کی بجائے یہ مزید گناہ میں شامل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ منافقت کی مثال ہے۔ فحسبہ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، اب اس کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ پورا ترین ٹھکانہ ہے۔ ارباب علم و بصیرت، یہ منافقین مدینہ میں اخنس بن شریق، یہ آیات کا شان نزول مختلف روایات کے مطابق یہ جو آیات ہیں ان کا جو شان نزول ہے، کیا نام ہے؟ اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق یہ مدینے کا تھا، تو یہ آیات نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور تعبیل خاص کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ یہ آیات یہ اس انسان کی حرکات اور یہ اس انسان کے شان و نزول میں نازل ہوئی، اور اوور آل کرائٹیریا ہم سب مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے اندر اگر یہ عادات ہیں تو ان سے دوری اختیار کیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو کس چیز میں؟ لوگوں میں کوئی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ ارباب علم و بصیرت، یہاں پر مومن کامل ایمان والے کی صفات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچ دیتے ہیں کلی طور پر، جس کو کلی اطاعت کہتے ہیں، وہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے، وہ ایڈمائر کر لیتا ہے، وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اپنی لائف میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اب اس میں میری جان، اس میں میری زندگی، اس میں میرا سب کچھ اگر داؤ پہ لگ گیا، سب کچھ کھو کر اللہ مطلوب جو ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، اگر ساری دنیا کو کھو کر اللہ کو پا لیا تو کامیاب۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے بندوں کے لیے نہایت مہربان ہے۔ ساری دنیا کو کھو کر تب بھی اللہ کو پا لیا، واللہ رؤوف بالعباد، اور ساری دنیا کو پایا اس غرض سے پایا کہ یہ منفعت خدا بندی ہے، اور آگے مخلوق خدا بندی پر اس کو لٹا دوں، اور سب کچھ اپنا لٹا دیا اللہ کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ تتبعوا مت فالو کرو، مت چلو، خطوات، خطوات قدموں پر، شیاطین کے قدموں پر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایمان میں تو پہلے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اے لوگوں ایمان، جو ایمان والے ہو، یہ مخاطب ہی ایمان والوں کو، ایمان تو آ گیا۔ اب آگے جو کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ ارباب علم و بصیرت، آیت نمبر 85 سورۃ البقرہ کی میں پڑھا چکا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کلی اطاعت چاہیے، جزوی اطاعت نہیں چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی نفسانی خواہشات، آپ کی دنیاوی خواہشات کے اگینسٹ ہو، آپ اس کو تو نہ مانیں، اور وہ چیز جو اڈوریبل ہو، جس کو آپ آسانی کے ساتھ افورڈ کرتے ہو، جس کو آپ کر پا رہے ہو، آپ اس کو
کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں اس پہ عمل کروں گا، اور جو چیز آپ کے لیے مشکل ہو وہ آپ اس کو ایکسپٹ نہ کریں. مثلا اپنے نفس کا مجاہدہ سب سے مشکل کام ہے، آپ نہیں کر پا رہے، آپ جھوٹ سے نہیں رک پا رہے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں جس کی بنیادوں میں سود شامل ہے. تو آپ جزوی جو عبادات ہیں یا جزوی احکامات ہیں ان کو آپ اپنے لیے تسلیم کر لو. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر میری اطاعت چاہیے، میری اطاعت مجھ کو میرے اسلام میں آنا ہے، میری رضا چاہیے، میری قبولیت چاہیے، میری خوشنودی چاہیے، تو کیا پہلے جو بتایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کو، اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو منوعاً ایسے عمل کرنا ہوگا جیسے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کیا، اور اسی طریقے سے منوعاً عمل کرنا ہوگا جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زندگی گزار کر دکھا دی. منوعاً عمل کرنا ہوگا جیسے اصحاب اہل بیت اور آل رسول نے زندگی گزار کر دکھا دی. پھر چون چرا اگر مگر لیکن ویکن جو کنڈیشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں ہوگی. پھر تو یہ نہیں ہوگا کہ اپنے لیے کرائٹیریا دین میں توجیحات اور توضیحات نہیں آپ لائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے مولوی کا دین اور ہوگا، مفتی کا دین اور ہوگا، عالم کا دین اور ہوگا. اپنے لیے گنجائش پیدا کرنا اور دوسروں کو اس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کا حکم دینا، کہنا کہ نہیں بھائی ایسا کرنا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی کی کلی اطاعت. پھر جب آپ کلی اطاعت پر آئیں گے پھر ساری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی تو ہو گئی. پھر یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بھی دیکھنا ہے، دین بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے، اللہ بھی مل جائے، شیطان بھی. ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. جب بتا دیا وہ تمہارا ہے ہی دشمن، واضح دشمن ہے. اب وہ چاہے آپ کو جتنے بھی لالی پاپس دے، وہ چاہے آپ کو جتنے بھی سہانے خواب دکھائے، تو اب آپ کو اس کو ایکسپٹ یا اس کی ٹیچنگز یا اس کی پریچنگ یا اس کے رولز کو یا اس کی کوڈ آف لائف کو فالو نہیں کرنا. آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، فی السلم کافہ، اور دوسری چیز کیا ہے انہ لکم عدو مبین. اب یس یا نو، سمپل. اب ایک ہی کرائٹیریا ہوگا یس یا نو کا، اور دوسرا کرائٹیریا کیا ہوگا رائٹ اور رانگ کا. یا مکمل طور پہ حسینی بنو گے یا مکمل طور پہ یزیدی بنو. اگر مگر چوچرا والی بات یہاں پر وہ نہیں ہے. باقی آپ بہت زیادہ پڑھے لکھیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جو تمہارے پاس ما جاءتکم البینات، وہ تمام دلیلیں، وہ تمام حقائق جو آپ کے پاس آ چکے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک چیز بتا دی ہے کہ اللہ بہت زبردست حکمت والا بھی ہے اور بہت طاقت والا بھی ہے، عزیز، زبردست ہے. اب یہاں پر تحدید کے بعد تھوڑا سا وارننگ والا پہلو آ رہا ہے، تھوڑا سا دھمکی والا پہلو آ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، تمام بینات، تمام واضح احکامات، بینات دلیلیں، بینات دلیلیں، وہ دلیلیں جو قرآن کی صورت میں، وہ دلیلیں جو صحائف کی صورت میں، وہ تمام احکامات جو رسول، انبیاء اور رسولوں کے تھرو آپ تک پہنچا دی گئیں. اب ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں جی مجھے معلوم نہیں ہے، مجھ سے بد پرہیزی ہو گئی، وہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے.
یہاں گنجائش باقی ہے. کس چیز کی گنجائش ہے؟ علم ہو جائے پھر توبہ. اب ایک چیز ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، اس کے بعد مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بتا دیا کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اسی روش پہ چلتے رہے. تو پھر اب یہاں پر دھمکی والا پہلو آ رہا ہے. وہ کیا آ رہا ہے؟ فَعْلَمُوا، اب پھر جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، اللہ غالب بھی ہے. هل ينظرون، کیا وہ اس انتظار میں، I said that are they waiting الا ان یأتیہم اللہ، کہ وہ اس انتظار میں الا ان یأتیہم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل، سائبانوں میں آئے، من الغمام، بادلوں کے ذریعے، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، وإلی اللہ ترجع الامور. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ اللہ بادلوں کے صحبانوں میں آئے، فرشتوں میں آئے، وہ معاملہ صاف کر دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں سارے معاملات، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے پھیرے جاتے ہیں. اب یہاں پر معزز سامعین، یہ وہ تمام کنڈیشنز، یہ وہ تمام احکامات، منہیات، تنبیہات جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ ہمیں طور پر لے جاؤ، جو کلام تم اللہ کا سنتے وہ ہم بھی سنیں، ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا سے یہاں پر ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں، جو تنبیہات یا وارننگز دی جا رہی ہیں وہ بھی ایمان والوں کو دی جا رہی ہیں. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ جو وارننگ دی گئی ہے یہ کن کو؟ یہ ان ایمان والوں کو. یہ کرائٹیریا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ تمام تنبیہات، احکامات اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ کن کو دی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو. اب یہ بھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر جب بینات آ گئی، تم پر احکامات آ گئے، اب جو تم عمل نہیں کر رہے تو اس کے لیے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی صاحبانوں کے ذریعے یا بادلوں میں آ کر تمہیں خود ڈائریکٹ حکم دے؟ اللہ کا ایک کرائٹیریا ہے، اللہ رسول اور نبی بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے تعلیمات دی جاتی ہیں، اور تمام جتنے بھی معاملات ہیں، تمام جو چیزیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جو اس کے ممبرز ہیں، میسنجرز ہیں، اللہ ان کے ذریعے پہنچاتا ہے. ایک چیز انسان کے نفس میں ہے کہ انسان میٹھا میٹھا ہپک، کڑوا کڑوا تھو تھو. جو اچھی چیزیں انسان کہتا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا، جو بری چیزیں ہیں وہ غلط ہے. اب انسان کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ ہاں تھوڑا سا میں بچوں کے لیے سیونگ کر لوں. زندگی جیسے کیسے گزری ہے بھائی، ایمان تو ہے نا جی، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، مسلمان تو ہے، کافر تو نہیں ہے نا. اب وہ حرام حلال اکٹھا کیا، چلو تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں. اب پھر جی دوسری شرط آ جاتی ہے بچے برسر روزگار ہو جائیں. پھر تیسری، چلو بچیوں کی جو ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہوئی ہے نا میں اس کو پورا کر لوں، بچیاں رخصت کر لوں، پھر ساری زندگی کامل ایمان والی گزاروں گا. اب بچیاں بھی رخصت ہو گئیں، بچے بھی برسر روزگار ہو گئے، انسان اب ریٹائرمنٹ لے لوں. اب پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بعد گھر بنا لوں، ذاتی سر چھپانے، بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا. چلو جی گھر بھی بن گیا. اب پھر میں ٹوپی رکھوں گا اپنے سر پر اور جا کے صف اولا میں بیٹھوں، پہلی صف میں بیٹھوں، اب امام صاحب کا سر کھاؤں گا. اب میں مسجد انتظامیہ کا کوئی ممبر بن جاؤں گا، اب میں مسجد کا انتظام ہو انقسام میں اپنے سر لے لوں گا. اب میں جو پہلے قول اللہ اور قول رسول پڑھنے اور پڑھانے والے میں ان کا سر کھاؤں گا. اب میں کیا کہوں گا؟ میرے سے بڑا پکا ٹھکا ایمان والا کوئی نہیں ہے. اب تو میں حاجی ثناءاللہ بن گیا، اب تو مجھ سے زیادہ نیک بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اب تو میں امام صاحب کو کہہ رہا ہوں، امام صاحب آپ 5 منٹ لیٹ آئے ہیں، پرسوں آپ نے اذان پورے 11 سیکنڈ لیٹ دی ہے.
وہ جو واش روم ہے وہ پراپر صاف نہیں تھے. امام صاحب آپ بچوں کی قرات ٹھیک نہیں کرا رہے. امام صاحب آپ بچوں کی تجوید پہ توجہ نہیں دے رہے. امام صاحب آپ کا لباس پراپر نہیں ہوتا. امام صاحب یہ صف کا جو کونا یہ فولڈ تھا تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. امام صاحب آپ داڑھی جھاڑ رہے تھے. امام صاحب آپ کے کپڑے جو تھے نا اس کے سلوٹیں زیادہ تھیں. اب کیا میں کلی حاجی ثناء اللہ اور مسجد کا ٹھیکیدار بن کر میں ایمان والا ہو گیا, اب مجھے باقی دنیا گناہ گار لگنا شروع ہو جائے گی. یہ منافقت کا پہلو ہے. بھائی ایمان والے آپ پہلے تھے, مسلمان آپ پہلے بھی تھے. جب آپ این جوانی میں تھے آپ خود بسر روزگار تھے. جب آپ کو اولاد کی ٹینشن ہو رہی تھی, اولاد کے بسر روزگار ہونے کی ٹینشن ہو رہی تھی, آپ بچوں کی رخصتی کی ٹینشن ہو رہی تھی, آپ کو اپنے ذاتی گھر میں, اس وقت بھی آپ کی جو تعلیمات تھیں وہ کلی اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے تھی, ایمان والی ہونی چاہیے تھی, نہ کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پھر اب جو انسان جب مرتا ہے قیامت تو تبھی آتی ہے نا. ہمارے سائیکی میں کہتے ہیں اوسن قبراں تے پوسن خبراں, اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں, من مات فقط قامت قیامتہ. مرنے کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو جاتی ہے بھائی. حساب کتاب, جزا سزا, قبر, برزخی زندگی. اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے بعد مجھے کیا پتا کہ میں جو ڈریم دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, میں بچوں کو برسر روزگار لے ہوں, میں یہ کر لوں, یہ جو تمام کنڈیشنز ہیں, یہ تمام سمٹمز ہیں, کیا مجھے زندگی موقع دیتی ہے؟ کیا میں جیوں گا؟ کیا مجھے اولاد کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں؟ میں خود دیکھوں گا. یہ جو تمام چیزیں ہیں, یہ سارے کام, یہ ساری وہ توانائی, وہ تمام جوانی, تمام رموز, تمام رمق, کیا یہ قائم رہے گی اس وقت؟ اگر نہیں ہے, آپ اس چیز پر شور نہیں ہو, تو پھر جو وقت آپ کو میسر ہے اسی کو غنیمت بناؤ, اسی پر عمل کرو, اسی کو قیمتی بناؤ. اسی کو قیمتی بنانے کے بعد پھر ساری زندگی اور سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دو. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ پڑھے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس کو ہمارے لیے اور سننے والے ہم سب کے لیے اللہ پاک اس کو صدقہ جاریہ بنائے.